बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے ذریعے سے ہم سب کو آپس میں مل جل کر رہنے والی ایک پاکیزہ زندگی سکھائی ہے، جس کو اخوت اور بھائی چارگی کہتے ہیں۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اس کے بڑے اثرات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت بنایا ہے، اور اس مسلمان کو قرآن پاک میں امت کے لفظ سے خطاب فرمایا۔ امت کنتم خیر امہ، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ خیر امہ، اس امت کے اندر بڑی خیر، بڑی برکت، بڑی بھلائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها و اکرمها عند اللہ۔ یہ جو امت ہے، یہ امت 70 قوموں کو مکمل کر رہی ہے۔ وانتم اکرمها و خیرها علی اللہ، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا شرف ہے اس کا۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم امت ہیں۔ امت کسے کہتے ہیں، امت کیسے بنتی ہے، اور امت کیسے بنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنایا، اور امت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھوٹتی ہے، اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اس کو ہمیں تفصیل سے بتایا۔ کیونکہ جب تک یہ امت امت بن کر رہے، دیکھیے کسی گھر کے اندر آپس میں جب مل جل کر رہتے ہیں، کسی خاندان میں جب آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اور کسی ادارے میں، کسی کمیونٹی میں جب مل جل کر رہتے ہیں، اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ اس کو میرا احسان مانو کہ تم آپس میں اخوت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ مل جل کر ہو۔ اور یہ صرف اور صرف دین کی برکت ہے۔ اگر دین نہ ہوتا تو پھر تم آپس میں اخوت اور محبت اور امت پنے کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امت نام ہے مختلف قوم، مختلف علاقے، مختلف زبان بولنے والے، سب کے سب ہر نسبت سے اوپر ایمان کی نسبت پر جڑنے والوں کو۔ یہ ہمیں سوچنا ہے کہ میں امت ہوں یا نہیں، کیونکہ میرے ساتھ کئی نسبتیں ہیں۔ سب سے بڑی جو نسبت میرے ساتھ لگی ہے وہ ایمان کی ہے۔ ایک آدمی کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قوم میں، علاقے میں وہ زبان بولنے والا جو بنایا، وہ صرف تعارف کے لیے بنایا، جان پہچان کے لیے بنایا۔ لیکن سب سے بڑی جو نسبت ہے، ایمان کی نسبت، کلمے کی نسبت، یہ نسبت غالب ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نسبت پر امت کو جمع کیا تھا۔ بلال کہیں اور کے تھے، صہیب کہیں اور کے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام کہیں اور کے تھے، لیکن ان سب کو جو مرکزیت، جو سینٹر آپ نے بنایا، وہ امت کی بنیاد پر بنایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بنایا، کتنی بڑی قربانیاں آپ نے دی، کتنی بڑی قربانیاں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ان قربانیوں کے ساتھ یہ امت بنی۔
کیسے بنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبیاں بتائیں۔ دیکھو ان چیزوں پر، جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سلام کرنے پر امت بنتی ہے، سلام کے پہل کرنے پر امت بنتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر امت بنتی ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنے سے امت بنتی ہے۔ یہ آپ نے سکھایا اس معاشرے کے اندر کہ ایک دوسرے کی خوبیاں، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دو۔ بلکہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہمیں عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ اور حج ہو، ان عبادتوں سے ہمیں اخوت سکھائی گئی، مل جل کر رہنا سکھایا گیا۔ ہاں، سب سے بڑا مظاہرہ حج کے میدان میں ہوتا ہے، سارے کی ساری دنیا ایمان کی نسبت پر جمع ہوتی ہے اور ایک لباس میں ایک بول لبیک اللہم لبیک کی آواز لگاتے ہوئے بغیر کسی تقسیم اور تفریق کے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو امت پنے کو بتاتی ہے کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اسی طرح نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ نماز ہماری انفرادی زندگی کو بھی سنوارتی ہے اور اسی طرح ہماری اخوت اور بھائی چارگی کو بھی سنوارتی ہے نماز۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہے، نماز کو اچھا بنائے۔ جس کی نماز جتنی اچھی، زندگی اتنی اچھی۔ اب دیکھیں نماز کے ساتھ کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ طہارت کا ایک مستقل نظام دیا گیا، غسل کا، وضو کا، صفائی کا، یہ سیکھیں، کیونکہ جب آدمی طہارت کا، وضو کا اور غسل کا نظام سیکھتا ہے، عمل سیکھتا ہے، اس میں صفائی آتی ہے، اس کی ذاتی زندگی۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میری آنکھیں کنٹرول میں، میرے کان کنٹرول میں ہوں، میری زبان قابو میں ہو، اس کا طریقہ نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر آدمی کو سکھایا جا رہا ہے اپنی نگاہ کہاں رکھنا ہے، سجدے میں کہاں رکھنا ہے، رکوع میں کہاں رکھنا ہے۔ جب آپ التحیات میں بیٹھیں تو آپ کی نگاہیں کہاں پر ہونی چاہیے، یہ جو نگاہوں کا استعمال، تاکہ نماز کے باہر کی زندگی میری بالکل پاک صاف ہو۔ جو اپنی زندگی اچھی بنانا چاہے، وہ اپنے آپ کو بنانا چاہے ایک بہترین فرد، بہترین انسان، اس کے لیے عبادت کا ایک بہترین نظام نماز کے ذریعے سے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں کیسے اخوت کے ساتھ رہیں، بھائی چارگی کے ساتھ کیسے رہیں، امت بن کر کیسے رہیں، یہ جماعت کی نماز ہمیں سکھاتی ہے۔ ورنہ تو ہم سے کہہ دیا جاتا تنہائی میں نماز پڑھ لو، بڑی اخلاص والی ہوگی، لیکن نہیں، جس شخص نے اذان کی آواز سنی اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں سب کو بلایا جاتا ہے، اور مسجد میں ہم سب کھڑے ہوتے ہیں ایک صف کے اندر، کوئی کسی کو پیچھے آگے کر نہیں سکتا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سب سے پہلی چیز ہے صفوں کی درستگی۔ اس کی اہمیت دیکھیں، اس کا ہمارے آپس کی اخوت سے تعلق دیکھیں۔ عبادت کو ہمارے مل جل کر رہنے کے نظام کو جوڑا گیا ہے۔ ہم صرف عبادت کر کے چلے جاتے ہیں، عبادت سے وہ زندگی سیکھنا ہے، وہ سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ معاشرہ بنایا تھا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا سب سے پہلے صفوں میں کھڑے رہو، یہ حکم ہے کہ صفوں کو سیدھا کرو۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے صفوں کے درمیان جو جگہ خالی ہیں، شیطان وہاں داخل ہو رہا ہے۔ صفوں میں جگہ خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ والصافات صفا والزاجرات زجرا، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں صفوں کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک مرتبہ نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوئی، ایک شخص کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، انہیں صف سے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا اپنی صفوں کو صحیح رکھو، اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر تم اپنی صفوں کو درست نہیں رکھو گے تو اس کا اثر تمہارے دلوں پر پڑے گا۔
دلوں میں پھوٹ، دلوں میں اختلاف اور مخالفت کی جو بات ہوگی یہاں سے آئے گی۔ کتنی اہمیت ہے دیکھیں، ایک جماعت کے ساتھ نماز کے لیے ہمیں بلایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے مل جل کر کیسے رہیں، ہم کیسے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جماعت کی نماز ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا سکھا رہی ہے، اخوت کے جو تقاضے ہیں وہ سکھا رہی ہے کہ بھئی کہ اپنی کمیونٹی میں کوئی بڑا ہے تو اس بڑے کو مانو اور اس کی اقتدا کرو۔ نماز کتنی اہم چیز ہے، جتنا امام کا رکوع اتنا میرا رکوع، جتنا امام کی تسبیح اتنی میری تسبیح، جتنا امام کا سجدہ، حالانکہ دل چاہے میں اپنا سجدہ لمبا کروں، اس کے لیے حکم ہے کہ نہیں، امام اٹھ چکے ہیں سجدے سے، ہمیں اٹھنا چاہیے۔ اور پھر اگر نماز میں غلطی ہو گئی، سوچیں، ہوتی ہے آپس میں غلطیاں، کس سے غلطی نہیں ہو سکتی سوائے ایک ہے، اللہ کی ذات بے عیب ہے۔ غلطی ہو جائے تو کیسا خوبصورت طریقہ ہمیں سکھایا گیا، کیا بہترین طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ غور کریں اس چیز کو، اگر کسی سے نماز میں غلطی ہو گئی، قرآن کی تلاوت میں یا رکعت کے آگے پیچھے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ بھی پڑھ سکتے تھے، اللہ اکبر بھی پڑھ سکتے تھے، کچھ بھی پڑھ سکتے تھے، کچھ بھی کہا جاتا بھئی آپ یہ پڑھو، یا عربی میں کوئی جملہ سکھا دیا جاتا آپ ریمائنڈ کرو عربی میں، لیکن نہیں، ایک جملہ سکھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیچھے کا آدمی کیا کہے؟ سبحان اللہ، صرف سبحان اللہ۔ کیا وجہ ہے کہ امام کی غلطی پر پیچھے کا آدمی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، نہ اللہ اکبر، نہ الحمدللہ، نہ انا للہ، نہ استغفر اللہ۔ ہو سکتا ہے استغفر اللہ بھی کہہ دیتے کیونکہ غلطی ہو رہی ہے، کہیں غلطی ہوتی ہے تو استغفر اللہ پڑھتے ہیں، لیکن نہیں۔ کیا وجہ ہے؟ امام کو یہ سکھایا جا رہا ہے سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ایک ہی ذات ہے، سبحان اللہ کی ذات ہے جو غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ اس طرح سے امت بنتی ہے، اس طرح سے اخوت اور محبت۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطی ہو جائے تو سب کے سامنے اس غلطی کو اچھالا جائے، سب کے سامنے اس غلطی کا تذکرہ کیا جائے، اور غلطی ہو جائے کسی سے ایک اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے، آپس میں اعتراف کر لیں، تسلیم کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ، اللہ ہی کی ایک ذات ہے جو بے عیب ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ میں اگر امام ہوں تو کیا ہوا، کیا مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ فوراً وہ کہے گا جی میں تسلیم کر لیتا ہوں، کیا ہے، اب فوراً یاد کر لیں گے میرے قرآن میں کیا غلطی ہوئی، میری رکعتوں میں کیا غلطی ہوئی، اور پھر امام فوراً اللہ کے سامنے 2 سجدے کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، جس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ اے اللہ معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں تیرے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔ 2 زائد سجدے کروایا گیا، لیکن غلطی تو ایک شخص سے ہو رہی ہے نا۔ سارے مقتدی کیوں کر رہے ہیں؟ سارے مقتدی کیوں کرتے ہیں؟ ویٹ کر لیتے، انتظار کر لیتے کہ امام سجدے سہو سے فارغ ہو جائے پھر ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کریں؟ نہیں۔ جو اخوت والا معاشرہ ہوتا ہے، جو بھائی چارگی والا معاشرہ ہوتا ہے، وہ سکھا رہے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے غلطی ہو اس کو اکیلا مت چھوڑو، تم سب مل کر اللہ کے سامنے معافی مانگو، سب مل کر معافی مانگو۔ کیوں؟ ایک آدمی کہے میں کیوں؟ انہوں نے غلطی کی نا، میں کیوں یہ سوال ہوتا ہے عام طور پہ۔ وہاں یہ اشارہ دیا گیا نہیں، مقتدی یہ سوچے میرے وسوسے کی وجہ سے، ہو سکتا ہے میرے وضو کی کمی کی وجہ سے، یا میری کسی اور وجہ سے امام کا جو ہے نا ذہن آگے پیچھے ہوا ہو، اس لیے میں امام کے ساتھ جڑ جاؤں۔ یہ نماز سکھا رہی ہے ہمیں امت پنا، یہ نماز سکھا رہی ہے اخوت پنا، کہ مدینہ منورہ کا جو معاشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اس میں عبادتیں، ان کی صحابہ اکرام کی عبادتیں، ایک طرف ان کا اللہ سے تعلق بنا ہوا، اور دوسری طرف وہی عبادتیں انہیں آپس میں مل جل کر رہنا سکھا رہے ہیں۔ ہم سب آپس میں بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ،
سارے مسلمان آپس میں کلمے کی بنیاد پر، رشتے کی بنیاد، اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر بھائی ہیں. ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں فاعف عنہم. فاعف عنہم کی تفسیر میں ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیں، اس پر پردہ ڈال دیں. اسی لیے سلام نماز ختم ہونے کے بعد کوئی آ کے پوچھتا امام صاحب کیا بات ہے آپ سجدے سہو کی، کچھ کیا ہو گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی؟ کوئی نہیں پوچھتا. بھئی سجدے سہو ہو گیا، نماز ہماری ہو گئی، الحمدللہ ہم چلتے ہیں. غلطیوں کو اچھالا نہیں کرتے، غلطیوں کے پیچھے پڑا نہیں کرتے. یہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت بنائی تھی، یہ امت بننے کے یہ صفات تھے. کسی کی کمیوں پر پردہ ڈالنا، کسی کے عیب کو اچھالنا نہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان رکھنا. میری غلطی ہو سکتی ہے، سامنے والے کی غلطی نہیں. سورہ حجرات بڑی بہترین سورت. سورہ حجرات، اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حکم، اس کا ایک ایک سبق اگر ہم دیکھیں، اس کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے اندر وہ اصول بتائے گئے جن اصولوں کی بنیاد پر مدینے کا معاشرہ تعمیر ہوا، جن بنیادوں پر اخوت اور بھائی چارگی کا نظام قائم ہوا. اور اس صورت کے اندر اللہ نے بتایا دیکھو ان چیزوں سے امت پھوٹتی ہے. یہ جو امت ہے نا، یہ امت معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنی ہے. اس کو توڑنا، اس کے اندر پھوٹ ڈالنا، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے جاؤ ہم نے تمہیں یہ بدلہ دے دیا. وہ پریشان ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا عمل کیا کیا، حالانکہ اس کی نمازوں میں، اس کے روزوں میں وہ نوافل نہیں ہوں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں اتنا بڑا اجر میرے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے زبان سے ایک بول ایسا تیری نکلا تھا، تیری زبان سے ایک بول ایسا نکلا تھا جس سے لوگوں کے دل جڑ گئے تھے، جس سے امت جڑ گئی تھی، جس سے لوگ جڑ گئے تھے. بس یہ بدلہ ہے تیرا. اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا بلایا جائے گا جس کی نمازوں کی، جس کی عبادتوں کے ڈھیر لگے ہیں، کہیں گے یہ سب بعد میں ہم کریں گے، پہلے اس بول کی سزا بھگت لے جس کی وجہ سے تیری زبان سے دو لوگوں کے دلوں میں پھوٹ پڑی تھی. اسی لیے آدمی جو ہے نا، قرآن پاک میں یہ بتایا گیا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں دیکھو جب تم تین بیٹھ کے آپس میں بات کرو یہ سمجھو کہ چوتھا اللہ ہے، میری زبان سے کسی کی سازش کی بات نہ نکلے. جب چار بیٹھ کر ہم بات کریں تو یہ سوچیں کہ میرے ساتھ پانچواں اللہ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو، وہ تمہارے ساتھ رہے. یہ جب یقین بنتا ہے تو پھر آدمی کی زبان سے وہ بول نکلتے ہیں جس سے دل جڑتے ہیں. دل کن چیزوں سے؟ میں سورہ حجرات کی بات عرض کر رہا تھا. سورہ حجرات کی آیتیں پڑھیں، ایک ایک چیز یہ ہے. ان چیزوں سے امت ٹوٹی ہے، ان چیزوں سے امت ختم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس امت کی برکتیں، اس امت کے خیر اس آج اٹھی ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات کیا فرمائے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. سب سے پہلے روکا گیا نہیں، امت بنتی ہے آپس کے اکرام سے، آپس کے احترام سے، آپس میں ایک دوسرے کو عزت دینے سے. لہذا لا یسخر، کبھی کسی کو حقیر سمجھ کر ٹھٹا نہ اڑانا، ایسا جملہ نہیں بولنا جس سے دل ٹوٹے. دل جوئی کرنی چاہیے، دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. میرا بول دل جوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جملے مذاق میں فرماتے تھے جس سے دل جڑ جاتے تھے. ہم نے سنا ہے کسی نے کہا آ کر مجھے اونٹنی چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا وہ بھی جو اونٹنی دے رہا ہوں وہ بھی تو کسی کا بچہ ہے. ایسے جملے جس سے دل جوئی ہو. کیوں روکا جا رہا ہے؟ عسا، یہ سوچو جس کا میں ٹھٹا اڑا رہا ہوں اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا. مجھے پتا نہیں ہے،
عسى ان يكونوا خيرا منهم. آدمی جب یہ سوچتا ہے اس کی، ابھی ہم دیکھیں ایک آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. الحی لا یؤمن علیہ، حدیث میں آتا ہے زندے پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، زندے پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرو. اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو تاکہ سوچو وہ خوبیاں میرے پاس آئیں. ایوب صاحب ہماری مسجد کے مصلی تھے، ابھی 2-3 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. کیسے خوبیوں والے انسان، حالانکہ ایک عام انسان مسجد میں آتے کوئی انہیں جان پہچانتا نہیں، لیکن صف اول میں نماز پڑھنے والے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اور نماز کے بعد فجر کے بعد اشراق تک بیٹھے رہنے والے. اور کتنی مرتبہ میں نہیں کئی ساتھیوں نے دیکھا تنہائیوں میں قرآن پڑھتے ہوئے رونے والے تھے. اور کتنی ایسی باتیں ہیں یہ سوچتے تھے کہ میری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. آدمی جو ہے نا ایسا نہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، حضرت ظاہر سے، ان کی صورت قبول صورت نہیں تھی، دیہات کے رہنے والے تھے، اور بالکل جو ہے نا راستے میں کپڑا بچھا کر چیزیں بیچا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر ولیکن عند اللہ لست بکاسد، تم اللہ کے پاس سستے نہیں ہو، تم اللہ کے پاس تمہاری قیمت بہت ہے، تمہاری قیمت اللہ کے پاس بہت ہے. ولیکن عند اللہ، کیسے ہمارے خاندان ہمارے گھروں میں کس کا کیا تنہائی کا عمل اللہ سے ہو ہمیں پتہ نہیں ٹھٹا نہیں اڑاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو ایسے نام سے مت پکارو جس سے اس کی دل شکنی ہو، دل کو لگے. بات کی بات ہے، غیبت نہیں کرنا ہے، غیبت نہیں کرنا ہے وہاں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شروع کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، ایمان والو. اجتناب کہتے ہیں یہ کونا ہے، یہ کونا ہے، اگر بدگمانی یہاں ہے تو تم وہاں رہو، اس کو کہتے ہیں اجتناب. جانب سے، جانب کو عربی میں کہتے ہیں کونا، بالکل اتنی دور رہو. اصل میں بچانا چاہ رہے ہیں غیبت سے، بچانا ہے غیبت سے، لیکن لے جا رہے ہیں کیا؟ کسی کے بارے میں بدگمانی کرو ہی مت، کرو ہی مت بدگمانی. اجتنبوا ان بعض الظن اثم، آدمی پہلے بدگمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ولا تجسسوا، عیب کے پیچھے پڑتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، تلاش کرتا ہے کیا کمی ہے، کیا اس کے اندر خرابی ہے. کیوں؟ اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ پھر اس کے بعد پہنچتا ہے غیبت کی طرف. بدگمان پہلے، پھر اس کے بعد تجسس یعنی کسی کے عیب کو ڈھونڈنا، اب پتہ چل گیا، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا برائی کو بیان کرنا. یہ چیز ہے، ان چیزوں سے امت پنا ٹوٹتا ہے، ختم ہوتا ہے. اور یہ چیز بڑی خطرناک ہے کہ ہم جب تک ہم اس چیز کو نہیں لائیں گے ہمارے آپس کے. اسی لیے دیکھیں نا بعض گناہ وہ ہیں جو انفرادی ہیں، انڈیویجول آدمی کرتا ہے، بعض گناہ وہ ہیں جو اجتماعی ہیں. اجتماعی گناہ کا درجہ بڑا خطرناک ہے. غیبت انڈیویجول گناہ نہیں ہے، غیبت اجتماعی گناہ ہے. اس میں کسی بھائی کا عیب کھولنا ہے، کسی کی کمی کو ظاہر کرنا ہے جس سے میرے سے کوئی واسطہ نہیں. اسی لیے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بہترین اسلام دین اللہ نے ہمیں سکھایا جس کے ذریعے سے ہم آپس میں اخوت اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مقصد کے تحت امت بنی ہے. آج کیا وجہ ہے کہ امت مقصد پر نہیں ہے؟ مقصد یہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کیسے ہماری نسلیں بے دینی سے بچیں، کیسے اسلام کا تعارف ہو، ہماری صلاحیتوں کا رخ کیسے صحیح جگہ پر لگے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت نہیں بنی. امت نہیں بننے کی وجہ سے اتنے نقصانات ہیں کہ آج شیطان اور باطل ہمارے درمیان گھس کر جو ہے نا ہماری صفوں کو، ہماری دین کو، ہر چیز کو تہس نہس کر رہا ہے. ہم مل کر جب تک اس چیز کو سوچیں گے نہیں اس وقت تک اس کا حل نہیں بنے گا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ نے یہ بنیادیں قائم کی. یہ بنیادیں اکرام، محبت اور یہ صفات اپنے اندر.
غیبت سے دور رہنا، بدگمانی سے دور رہنا، حسد سے دور رہنا، اور ان کی قباحتیں اتنی خطرناک بیان کی کیونکہ اس چیز سے امت نہیں رہتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔